اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ خالق کل کائنات ہے، اور اس نے اس کائنات میں، اس دنیا میں اپنا خلیفہ حضرت آدم کو مقرر کیا، اور آج پوری دنیا میں حضرت آدم کی اولاد ہی موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ شخص ہیں، وہ نبی بھی تھے اور پہلا شخص بھی تھے جو انسان کی آبادی کا ذریعہ بنے۔ وہ ہمارا باپ اور اماں ہوا ہماری ماں ہیں، انہی سے سب بڑے۔ لیکن ایک چیز، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کیا، اس دنیا میں بھیجا، آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذریعے سے اس آبادی کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام بھیجے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد اولیاء کرام موجود ہے جو ہماری رہنمائی کے لیے فرائض ادا کرتے ہیں اور ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے پختہ ہوتا ہے، ان کا ایمان پختہ ہوتا ہے، وہ اس کی محبت میں دن رات اس کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اور ایک مقام پر وہ لوگوں کی خدمت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو کام اس نے انبیاء سے لینا ہوتا ہے وہ انہی کے ذریعے سے، اپنے اولیاء کرام کے ذریعے سے لیتا ہے۔ دنیا میں بہت سے بزرگ گزرے ہیں، ان میں سے ایک حضرت زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو ایک بلند مقام کے حامل ہیں، اور ان کا اولیاء کرام میں ایک اچھا عمدہ مقام ہے۔ حضرت زکریا ملتانی ملتان کے رہنے والے تھے، اور ملتان کی کچھ چیزیں مشہور ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ 4 چیزیں جو ملتان کی بہت مشہور ہیں۔ پہلے نمبر پر گرمی، دوسرے نمبر پر گور، تیسرے نمبر پر گداگر، اور چوتھے نمبر پر گرد۔ یعنی یہ 4 چیزیں ملتان کی سوغات ہیں، اور ملتان ان کے ذریعے ان کے لیے بہت مشہور ہے۔ زکریا ملتانی رحمۃ اللہ ایک بلند پایا ولی اللہ تھے، اللہ کے دوست تھے، اللہ کا ان سے تعلق تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سی کرامات سے نوازا ہوا تھا۔ انہیں اللہ کی نظر میں ان کی کافی اہمیت تھی، اور وہ ایک بلند مقام پر فائز تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی بندہ نفل عبادت کرتے ہوئے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، تو پھر تمام کام میرے ہی ذریعے کرتا ہے۔ یعنی پھر اس کے کام جو ہوتے ہیں وہ دنیاوی حدود و قیود سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان سب کے لیے اذن خداوندی ضروری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی اجازت ہو، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان سے یہ کام سرد ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کسی میں ایسی طاقت نہیں کہ اپنی مرضی سے وہ کوئی کرامت، کوئی کام کر کے دکھا سکے۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ وہ میرے اذن سے ہی سارے کام کرتے ہیں۔ حضرت زکریا ملتانی رحمۃ اللہ کے بارے میں ان کی ایک کرامت میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ اس وقت جو امیر شہر تھا وہ حضرت زکریا ملتانی کو نہیں مانتا تھا، ان کے لیے دل میں بغض رکھتا تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ یہ لوگوں نے ویسے ہی ان کے کمالات مشہور کر رکھے ہیں، اصل میں یہ کچھ کمالات نہیں رکھتے۔ اس لیے وہ اکثر و بیشتر آپ سے کسی کرامت کا مطالبہ کرتا رہتا تھا۔ اتفاق سے رمضان کا مہینہ تھا، اور وہ امیر شہر اپنے وزراء کے ساتھ حضرت زکریا ملتانی رحمۃ اللہ کے پاس آیا، تو حضرت زکریا ملتانی رحمۃ اللہ نے انہیں اپنے ہاں ہی اپنے ڈیرے پر ہی روزہ افطار کرنے کی پیشکش کر دی، جسے ان لوگوں نے قبول کر لیا۔ جب وہ وہاں بیٹھے تو باتوں باتوں میں امیر شہر نے حضرت زکریا ملتانی رحمۃ اللہ سے کسی کرامت کے ظاہر کرنے کا
کہہ دیا کا مطالبہ کر دیا تو ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہو جائے گی، آپ ذرا انتظار کر لیں۔ جب افطاری کا وقت آیا، افطاری کا وقت قریب آنے سے کچھ عرصہ پہلے حضرت ذکریہ ملتانی نے پورے شہر میں اعلان کروا دیا کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ذکریہ ملتانی کے ساتھ یا وہ میرے ساتھ روزہ افطار کریں تو وہ اپنی اپنی جگہ پر افطاری کا بندوبست کر لیں، آج میں افطاری ان کے ساتھ کروں گا۔ جب امیر شہر نے یہ بات سنی تو وہ کہنے لگے ادھر تو ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں تمہارے ساتھ افطار کروں گا، اور ادھر پورے شہر میں اعلان کرا دیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ افطاری کروں گا، آج دیکھتے ہیں یہ کیسے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ افطار کا وقت آ گیا، ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس امیر شہر اور ان کے وزراء کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ روزہ افطار کرنے کے بعد ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ یا حضرت کوئی کرامت دکھا دیجئے، تو حضرت ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا انتظار کیجئے، کرامت ظاہر ہو جائے گی۔ آخر عشاء کی نماز سے پہلے وہ رخصت ہوئے اور شہر میں سے جب گزرنے لگے تو ہر طرف شور مچا ہوا تھا کہ آج ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے ساتھ روزہ افطار کیا۔ ایک دو نہیں بلکہ پورے شہر میں یہ آواز گونج رہی تھی، لوگ کہہ رہے تھے کہ ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے ساتھ روزہ افطار کیا ہے، جبکہ وہ امیر شہر اور اس کے وزراء اس بات کے شاہد تھے، اس بات پر گواہ تھے کہ ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے روزہ ان کے ساتھ افطار کیا تھا۔ یہ ان اولیاء کی بات ہے جو اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کرم ان پر ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ خود فرما دیا ہے کہ ایک بندہ نفل عبادت کرتے ہوئے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کے ہاتھ پاؤں آنکھ کان ناک وغیرہ بن جاتا ہوں، تو یہ کوئی عقل سے بعید بات نہیں ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، بزرگان دین اولیاء کرام کسی بھی امت کے وہ سرخیل ہوتے ہیں جو اس کو اس کی منزل تک پہنچانے کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے دلوں میں بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ احترام اور محبت پیدا کر دے، تاکہ ہماری بھی امت مسلمہ اپنے اس مقام کو حاصل کر رکھے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو پیدا فرمایا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، پھر یاد دہانی میں کرا رہا ہوں کہ آپ میرے یوٹیوب چینل تفہیم ہدا کو سبسکرائب کر لیجئے اور اسے لائک بھی کر دیجیے کیجیے، اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور میں زیادہ محنت سے اسلامی حقائق آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناظر ہو اور ہم پر اپنے رحمتوں کی بارش کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔